السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ حضرت وعلیکم علی علیہ السلام۔ السلام فرماتے ہیں العلم کنز وعلیکم عظیم لا یفنا، علم ایک ایسا بڑا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک جگہ علم ہے اور ایک جگہ مال، ہم مال کتنا بھی خرچ کرے وہ مال ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم علم کو جتنا بھی بانٹیں گے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، اور علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم راضی آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راضی آپا، آپ اپنی شفا وعلیکم کا۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراف امتی حملت القرآن واصحاب اللیل۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے شریف ترین لوگ یعنی کون ہیں؟ یہاں پر فرماتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے والے اور حاملان قرآن ہیں۔ حاملان قرآن سے مراد بچوں یہاں پر یہ ہے کہ حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، کوئی بھی وزن چیز کو اٹھانے کو کہا جاتا ہے حمل، ٹھیک ہے؟ تو حمل کے معنی اٹھانے کے، یہاں اس سے مراد یہ نہیں اس حدیث سے کہ ہم قرآن مجید کو بس اٹھا لیں اور اسے چوم لیں، اسے بوسہ دے لیں، بس اتنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو پیغمبر نے اس حدیث میں ہمیں یہ فرمایا، یہ درس دیا کہ سب سے بہترین پیغمبر کی نگاہ میں وہ لوگ ہیں جو حاملان قرآن مجید ہیں اور نماز شب پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کا ہم کل کا درس آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ، اور آج اس سے آگے بڑھتے ہیں ایک قدم۔ کل ہم نے بات کی تھی مخارج کی۔ مخرج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، کسی بھی چیز کے خارج ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے مخرج، اور ایک حرف کے لیے اگر یوز کیا جائے گا تو مخرج یوز کیا جائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ کے لیے کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مخارج۔ کل بچوں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عربی زبان میں ٹوٹل کتنے الفابیٹس ہیں؟ 28، ٹھیک ہے؟ بعض مؤلفین کے نزدیک 29 ہے اور بعض کے نزدیک 28۔ وہ کیوں ہے میں نے آپ کو اس ریزن بتا دیا تھا کل۔ اب ہم آگے بڑھیں گے کہ ان 28 الفابیٹس میں جو حروف ہیں ان کے نکلنے کی جگہ کتنی ہے؟ ان کے نکلنے کی جگہ 17 یعنی 17 ہیں۔ کہاں کہاں پر ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چلو کہ 4 مخارج جو ہیں وہ دونوں لپس میں ہیں، اینڈ 3 دونوں حلق میں اور 10 زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوئی چلوں کہ جو 4 مخارج دونوں ہونٹوں میں ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ آپ جو ہے آج یہ پڑھیں گے کہ 4 جو حروف ہیں یا مخارج ہیں وہ دونوں لپس سے ادا ہوتے ہیں، با، میم، فا، واو، ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی سب تک؟ یس جی اوکے، ہاں جی آپ غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف کے مخارج ہیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں پوچھیے گا، بیچ میں نہیں پوچھیے گا بچوں، کیونکہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے لیے 10 منٹ آخر میں رکھوں گی، جس میں آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بھی سوال ہو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شروع کرتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ 4 حروف جو ہیں وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، 4 مخارج جو ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں؟ ہمارے دونوں لپس میں ہیں، دونوں ہونٹ میں ہیں۔ کون کون سے ہیں آپ کو میں بتاتی ہوں، چلو۔ پہلا ہے حرف با، دوسرا ہے حرف میم، تیسرا ہے حرف فا، چوتھا ہے حرف واو۔ با کا مخرج کیا ہے؟ با کہاں سے ادا ہوگا، کیسے ادا کیا جائے گا اس کو آپ وہ جانیں پہلے کہ حرف با بہت ایزی ہے۔ حرف با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں لپس سے ادا ہوتا ہے۔ لپس کا کون سا پارٹ؟ دیکھیں لپس کا جو ہے اندر کا ہی پارٹ ہے، باہر کا ہی پارٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں لپس میں ہم کون سے جگہ کو ٹچ کریں گے؟
تو دونوں لپس کا جو گیلا حصہ یعنی جو انر لپس ہے اسے جو ہم ٹچ کریں گے تو حرف با ادا ہوگا، ایسے پڑھا جائے گا اسے با. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرا منہ؟ جس طرح سے میں پڑھتی ہوں اسی طرح سے آپ بھی پڑھیے گا کہ جب بھی آپ حرف با کو ادا کریں یا سورہ حمد پڑھیں یا کوئی بھی سورہ کے اندر جہاں بھی آپ کو حرف با نظر آئے وہاں آپ کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے. جی با نارمل با. با. ہاں با. اس کے بعد ہے دوسرا حرف میم. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میم آؤٹر لپ سے ادا ہوتا ہے. آؤٹر لپس دیکھیں، پلیز باتیں نہیں کریں، خاموش رہیں اور اپنے اپنے جو وائس ہے اسے میوٹ کر دیں. حرف میم کہاں سے ادا ہوتا ہے بچوں؟ میم دونوں آؤٹر لپ سے ادا ہوتا ہے. آؤٹر لپس دیکھیں یہاں لے کر یہاں تک ہمارا یہ آؤٹر لپس کہا جائے گا. کیا اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسے پڑھتے ہیں میم، یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسے پڑھا جائے گا. یہ بھی بہت ہی آسان ہے، بس آپ کو جاننا ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. میم آؤٹر لپ سے ادا ہوگا. آؤٹر لپس میں کون سا پارٹ ہمیں ٹچ کرنا ہے بس آپ یہ جانیں. دیکھیں یہ جو گیلا حصہ ہے، گیلا حصہ جہاں پر فنش ہوا کر کہاں فنش ہوا؟ یہاں پر فنش ہوا. تو یہ پارٹ نچلے ہونٹ کا بھی اور یہی سیم پارٹ اوپر کا بھی رہے گا. تو جب ہم یہ دونوں پارٹ کو ٹچ کریں گے، آپس میں ملائیں گے تو حرف میم ادا ہوگا. ایسے میم. دیکھیں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں میم. اوکے بنا ہو ٹچ کر کے میم بولو. پلیز آواز میوٹ کر دیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے میں بتاتی ہوں چلوں کہ حرف با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے اور حرف میم دونوں ہونٹوں کے باہری حصے سے. باہری حصہ کون سا؟ جہاں پہ گیلا حصہ ختم ہوتا ہے اور سوکھا حصہ شروع ہوتا ہے، اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی یہ حصہ. یہ جب ہم دونوں ہونٹوں کا آپس میں ملائیں گے تو حرف میم ادا ہوگا. اوکے، اب اگزامپل آپ کو میں پیش کرتی ہوں. با کی مثال ہے جیسے رب یا ربی، الحمدللہ رب. دیکھیں میں کس طرح سے پڑھ رہی ہوں رب العالمین. اس کے بعد دوسرا حرف ہم نے جانا کہ حرف میم. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میم دونوں ہونٹوں کے باہری حصے سے. باہری حصہ کون سا؟ جہاں سے گیلا حصہ ختم ہوتا ہے اور سوکھا حصہ شروع ہوتا ہے. وہ پارٹ ہم جب آپس میں ملائیں گے، ٹچ کریں گے تو حرف میم ادا ہوگا. اب ہے تیسرا حرف. تیسرا حرف ہے حرف فا. فا کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو گیلا حصہ نچلے ہونٹ کا گیلا حصہ یعنی یہ حصہ، نچلے ہونٹ کا گیلا حصہ اور جو سامنے کے دو بڑے دانت ہوتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سامنے کے دو بڑے دانت ہیں اس کی جو ٹپ ہے اس کو ہمیں کہاں پہ ملانا ہے، کہاں پہ ٹچ کرنا ہے؟ نچلے ہونٹ کے گیلے حصے میں. تو ادا ہوگا حرف فا اس طرح سے فا. دیکھیں فا. اوکے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ فا. ایک بار پھر سے شروع سے میں پڑھتی ہوں چلو. با میم فا. اب اس کے بعد جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں فا کی ایگزامپل میں پیش کروں آپ کے لیے کہ آپ سورہ فلق پڑھتی ہیں یا کوئی بھی حروف رہتا ہے تو اس میں جب بھی آپ ادا کریں گے تو ایسے پڑھنا ہے آپ کو. فا مثلا فلق، قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے، فلق نہیں پڑھیں گے فلق. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا قاف آ گیا یہاں پر. چوتھا حرف واو. واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ واو دونوں ہونٹوں کے واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے حرف واو ادا ہوتا ہے. واو کو ہمیں ساؤنڈ کیسا نکالنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اس طرح سے واو. جیسے آپ کوئی انگلش میں کوئی بھی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ واو. ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ آپ کو یہاں پہ ادا کرنا ہے واو. جیسے سورہ حمد آپ لوگ پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس طرح سے آپ کو ادا کرنا ہے. سمجھ گئے؟ تو ان چاروں حروف کو عربی میں کہا جاتا ہے حروف شفوی. کہتے ہیں حروف شفوی. شفوی کیوں کہا جاتا ہے، ریزن کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں چلو. کہ جس طرح سے
کوئی بھی انسان جس ملک کا یا جس شہر کا رہنے والا ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، اس کی صرف نسبت لگائی جائے. جیسے کوئی انسان لکھنؤ کا رہنے والا ہے تو ہم اس کی یا نسبت لگاتے ہیں لکھنوی، یا کوئی دہلی کا رہنے والا ہے تو اسے کہا جاتا ہے دہلوی. اسی طرح سے ہونٹ کو عربی میں کہا جاتا ہے شفاہتن. ٹھیک ہے، ہونٹ کو شفاہتن کہا جاتا ہے کیونکہ دونوں ہونٹ ہے، اسے کہا جائے گا شفتین. اب چونکہ یہ حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں تو اسے عربی میں کہا جائے گا، نسبت دیا جائے گا شفوی. اگر نسبت کے ساتھ ہم پڑھیں گے یا نسبتیں لگائیں گے تو کہا جائے گا حروف شفوی. ہونٹ کو عربی میں شفاہتن کہا جاتا ہے. چونکہ یہ حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے انہیں حروف شفوی کہا جائے گا. واضح ہو گیا بچے آپ لوگوں کے لیے؟ یہ چاروں حروف کے مخارج اگر سمجھ میں آ گئے ہیں تو میں آگے بڑھوں. کوئی ایک بتا دیں. یس آپا. پا کو کہاں سے پڑھنا ہے آپا؟ جی پا کو کہاں سے پڑھنا ہے؟ با کو، پاپا. فا کو. دیکھیں جی فا کو یہ جو گیلا حصہ ہے نچلی ہونٹ کا گیلا حصہ اور سامنے کے دو بڑے دانت آپ کو نظر آتے ہیں ایسے جی دیکھیں، جی با ہے نا، آپ کے پاس بھی ہوں گے دو بڑے دانت. تو ان دو بڑے دانتوں کی جو ٹپ ہے یعنی جو نوک ہے اس کو ہمیں کہاں ملانا ہے؟ نچلے ہونٹ کے گیلے حصے میں. ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے اسے فا. جی فا فا پڑھا جائے گا اسے. جزاک اللہ. ٹھیک، اب ہم آج پڑھیں گے کل ہم نے پڑھا تھا سورہ توحید. سورہ توحید کی میں نے آپ کو میننگ بتایا تھا اور اس کی فضیلت بتائی تھی کہ اگر ہم لوگ سورہ توحید پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ہے. اگر نماز میں پڑھا جاتا ہے تو نماز ہمارے قبول ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو اگلا درس آئے گا، اگلا سورہ آئے گا وہ ہے سورہ مسد. ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ تبت یدا کہتے ہیں یا سورہ لہب کہا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سورہ مسد. مسد کے معنی کیا ہے؟ مسد کے معنی ہوتے ہیں بٹی ہوئی رسی. ٹھیک ہے، بٹی ہوئی رسی کسے کہا جاتا ہے بچوں؟ آپ کے لیے بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا وائر، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے وائر ایک کے اوپر ایک اس طرح سے اٹیچ ہوتا ہے نا. آپ اگر نہیں آپ نے دیکھا ہے تو گھر پہ ابھی کلاس کے بعد دیکھیے گا کہ وائر کس طرح سے ہوتا ہے. جو ڈبل ایک ساتھ وائر بنے ہوتے ہیں یا جو رسی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر رول کی ہوئی رہتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے بٹی ہوئی رسی. اور تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے اور کیوں یہ سورہ نازل ہوا اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس سورے کی تلاوت کریں گے اور میں نے سوچا کہ اس سورے میں آپ کو میں پڑھنا بھی سکھاؤں. ہم پڑھتے تھے لیکن روزانہ، لیکن آج میں ہجے کے ساتھ آج سے جو ہے روش آپ کی تبدیل کر دی جائے گی آپ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کو ہجے بھی کرنے آ جائے اور کہاں پہ کھینچ کے پڑھنا ہے کہاں پہ کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے، اس کا مخرج کیسے ادا کرنا ہے، اس طرح سے آپ کو میں پڑھاؤں توڑ کے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم پڑھ لیں گے. اس کے بعد اس کی شان نزول جانیں گے، اس کا میننگ کیا ہے وہ جانیں گے. تو ہم اسٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مسد آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ کے قاعدے میں یا قرآن آپ کے گھر میں ہوگا وہ کھول لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اور سمجھنے میں. جی میں اسٹارٹ کرتی ہوں سورہ مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہاں پڑھنا نہیں ہے ابھی، میں جو پڑھا رہی ہوں آپ لوگ سلولی سے دوہرائیں بس. اوکے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلا ورڈ ہے تبت. اس کو ایسے پڑھا جائے گا تب زبر تب. با کے اوپر دیکھیں تشدید ہے تو تا کو ہم ملائیں گے، جوائن کریں گے حرف با میں. تب زبر تب، پھر ب تا زبر بت تبت. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو حرف با کا مخرج سکھایا تو با کو میں نے اسی طرح سے یہاں پر پروناؤنس کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. کیا تھا مخرج اس کا کہ دونوں انر لپس کو ہم ٹچ کریں گے حرف تو کیا ادا ہوگا؟ حرف با ادا ہوگا. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس میم. جی مس اوکے اوکے. جی پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں. آپ کی آواز کلیئر ہے.
ب تا زبر بت تبت. پھر اس کے بعد یا زبر یا, دال الف مد زبر آپ کی دا, آواز تبت بس یدا. آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے, آواز کٹ رہی ذرا ہے؟ اچھے سے زور سے بولیے نا. اوکے پھر سے بول رہے ہیں. تب زبر تب, ب تا زبر بت تبت, یا زبر یا, دال الف مد زبر دا. دا کو ہم کیوں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر کیا آیا ہے, حرف علامت مد آ گئی ہے. مد جس حرف کے اوپر ہوتا ہے اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے, کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے. تبت یدا. اس کے بعد ہے الف زبر ا, با یا زیر بی ابی, لام زبر لا, ہا زبر ہا لہا, با واو دو زیر بیو لہا بیو, واو زبر وا, تا با زبر تب و تب, با زبر با و تب با. اب یہاں پر کیونکہ سرکل آ گیا ہے, علامت وقف آ گئی ہے. وقف مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا, سٹاپ کرنا. وقف کے معنی ہوتے ہیں سٹاپ کرنے کے, ٹھہرنے کے. اگر آپ کو گول سرکل نظر آ جائے, یا میم نظر آ جائے, یا تو ہے, جیم ہے, یعنی وہ جگہ جہاں پر سٹاپ کیا جاتا ہے وہ تمام علامتیں آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو سٹاپ کرنا ہے. چونکہ یہاں پر آیت آ گئی ہے تو ہمیں یہاں سٹاپ کرنا ہوگا. اور جب ہم سٹاپ کریں گے تو جو آخر کا جو حرف ہے اس کے اوپر جو سائن ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ سائلنٹ ہو جائے گا. وتبا ہے, سٹاپ کریں گے وتب ہو جائے گا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب. ایک بار میں پھر سے پڑھتی ہوں, تبت یدا ابی لہب وتب. اوکے, دوسری آیت پڑھیں گے. بسم اللہ. میم الف مد زبر ما, الف غین زبر اغ, ما اغ, نون الف زبر نا, نون کے اوپر دیکھیں چھوٹا سا الف ہے. اس الف کو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا, جو آپ کو آپا پڑھاتی ہیں قاعدہ وغیرہ میں, کھڑا الف, یا اگر آپ کھڑا الف نہیں بھی بولیں گے بس الف بولیں گے تو بھی چلے گا. میم الف مد زبر ما, الف غین زبر اغ, ما اغ, نون الف زبر نا, ما اغنا. نون کے ساتھ جو یا ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کے اوپر جو چھوٹا سا الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس الف کو ہمیں تلفظ کرنا ہے. ما اغنا, عین نون زبر عن, ہا پیش ہو, عنہ, ما اغنا عنہ. میم الف زبر ما, لام زبر لا, لام پیش لو, مالو, ہا الٹا پیش ہو, مالو. اب دیکھیں لام کے اوپر بھی پیش آیا ہے اور ہا کے اوپر بھی پیش آیا ہے, لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو لام کے اوپر پیش ہے اسے آپ کو نارمل پڑھنا ہے, لیکن ہا کے اوپر جو پیش آیا ہے اسے تھوڑا سا ہمیں کھینچنا ہے. یعنی جو نارمل ہم نے پیش پڑھا ہے اس کو دو حرکت کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. مالہ ایسے پڑھنا ہے, ما اغنا عنہ مالہ. واو زبر وا, میم الف زبر ما, وما, کاف زبر کا, سین زبر سا, کیسا, با زبر با, کسبا. قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے, لیکن اب ہم یہاں پر پھر سے سٹاپ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آیت آ گئی ہے. اب جب آیت آ گئی تو سٹاپ کریں گے تو حرف با سائلنٹ ہو جائے گا. کسب سے کیا ہو جائے گا؟ کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تیسری آیت ہے سین زبر سا, یا صاد زبر یس, سیس, لام الف زبر لا, یا لام کھڑا زبر لا. لام کے ساتھ جو یا جوائنٹ ہے اسے نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ الف کو پڑھنا ہے. سیصلا, نون الف زبر نا, را الف دو زبر رن, نارن, سیصلا نارن. زال الف زبر ذا, تا زبر تا, ذات, سيصلى نارا ذات. لام زبر لا, ہا زبر ہا, لہا, با دو زیر بن, لہبن. سٹاپ کریں گے لہب ہو جائے گا. سيصلى نارا ذات لہب, سيصلى نارا ذات لہب.
اس کے بعد ہے چوتھی آیت واو میم زبر وم. دیکھیے واو کے بعد الف آ گیا ہے, اس کے بعد ویو آیا ہے, تو اب ان دونوں حروف یعنی واو اور میم کے درمیان جو الف آیا ہے اس الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ واو میم زبر وم. کیوں؟ کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے, یعنی اسے کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ سکون کہا جاتا ہے. تو جس حرف کے اوپر سکون ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا زیر یا پیش ہو تو اسے ہمیں اس میں جوائن کرنا ہے. کس میں؟ میم میں. مثلا میم کے اوپر دیکھیں جزم ہے تو واو کو میم میں جوائن کرنا ہے. واو میم زبر وم, را الف زبر را, وم را, سوری را زبر را, پھر الف کے اوپر الگ سے زبر ہے, ٹھیک ہے, الف زبر ا, وم را تا پیش تو, وم رآتہ, ہا پیش ہو, چھوٹا ہا, یہاں پہ ہا نہیں پڑیں گے, ہا نارمل. وم رآتہ, ہا میم زبر ہم, میم الف زبر ما, ہم. اب ہم نے ہا کو میم میں کیوں جوائن کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تشدید آ گئی ہے میم کے اوپر, یعنی اس سے سمجھ میں ہمیں یہ آیا کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہو تو اسے ہمیں 2 بار پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ایسے پڑھنا ہے اسے ح میم زبر ہم, میم الف زبر ما, ہم, لام زبر لا, تا لام زبر تل, لتل, ہم لتل, ح زبر ح. اب دیکھیں یہاں پر بڑی ح آ گئی, اس سے پہلے جو آیا تھا ح وہ چھوٹا تھا, اس سے میں نارمل پڑھنا تھا, لیکن خطب میں بڑی ح آ گئی. اب اس ہا کو ہمیں کہاں سے ادا کرنا ہے؟ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے. ایسے پڑھنا ہے اسے ح زبر ح, تو زبر تو, ح تو با زیر بی, ح تو بی. اسٹاپ کریں گے یہاں پر, حطب ہو جائے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, ایسے پڑھیں گے. اس کے بعد 5ویں آیت فا یا زیر فی, جیم یا زیر جی, فی جی, دال زیر دی, ہا الف زبر ہا, فی جی دی ہا, فی جی دی ہا میں دیکھیں چھوٹا ہا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کے فوراً ہی بعد بڑی ہا گئی, تو بڑی ہا کو ہمیشہ ہمیں ایسے پڑھنا ہے ہا, جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے والی آیت میں بتایا. ہا با زبر حب, لام میم 2 پیش لم, ٹھیک ہے. لام کے اوپر تنوین آ گئی. تنوین کل میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ کون سی تنوین ہے؟ کسی کو یاد ہے تو مجھے بتا دیں. کل ہم نے تنوین پڑھا تھا, تنوین کے 3 طرح کی تنوین ہے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. جو 2 زبر والی تنوین ہے اسے کہا جاتا ہے تنوین نصب, جو 2 زیر والی تنوین اسے کہا جاتا ہے تنوین جر. ویری گڈ, شاباش. اور جو 2 پیش والی تنوین ہے اسے کہا جاتا ہے تنوین رفع. ویری گڈ. تو یہاں پر کون سی تنوین آ گئی ہے حبل میں؟ تنوین رفع. ویری گڈ. نہیں جر نہیں, رفع. حب, بس میوٹ کر دیں. لام میم 2 پیش لم, حب لم, میم میم زیر میم. دیکھیں یہاں پر نون آ گیا ہے تو نون کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے, میم کو ملانا ہے میم میں. نون کو ڈراپ کر دیں گے, حذف کر دیں گے. میم میم زیر میم, میم زبر ما, میم, سین زبر سا, مسا, دال 2 زیر دن, مسدن. اسٹاپ کریں گے مسد ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں دال کے نیچے 2 زیر آ گیا, تنوین آ گئی. یہ کون سی تنوین ہے؟ تنوین جر. ویری گڈ. تو یہاں ہم اسٹاپ جب کریں گے تو یہ تنوین ڈراپ ہو جائے گی, حذف ہو جائے گی. اوکے. اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ طریقہ توڑ اس لیے بتایا تاکہ آپ کے لیے ایک ورڈ کلیئر ہو جائے, آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس حرف کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے. اب ہم پورا ایک ساتھ پڑھیں گے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنى عنه ماله وما كسب, ما اغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب,
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ٹھیک ہے. تو بچوں آپ کو سمجھ میں آیا یہ سورہ؟ جی آپا. اوکے جی آپا. آپ لوگ ایک بات سن لیں کہ جو بھی سورہ یہاں پر پڑھایا جاتا ہے روزانہ آپ کو زینب چینل پہ، تو اس سورہ کو آپ ساتھ میں پڑھیں ٹیچر کے، اس کے بعد گھر میں آپ روزانہ کم از کم 2-3 بار اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے جی آپا ہم پڑھتے ہیں. جی. جی ویری آپا. گڈ. جی جی آپا. ہم بھی اوکے اوکے. اب ہم آگے بڑھیں گے، یہ جانیں گے کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوا، وجہ کیا تھی یہ سورہ نازل ہونے کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے، جسے کہا جاتا ہے تفسیر. ٹھیک ہے. پہلے اس کا میننگ جان لیتے ہیں کہ یہ سورہ ہم نے پڑھا تو، لیکن اس کا میننگ کیا ہے. اوکے دیکھیں فرسٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. یعنی ابو لہب کون تھا ابھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد ہے دوسری آیت ما اغنى عنه ماله وما کسب، یعنی اس نے جو مال و دولت جمع کیا ہے وہ اس کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. تیسری آیت ہے سیصلی نارا ذات لہب. اس کا معنی ہے کہ وہ جلدی اس آگ میں داخل ہو جائے گا کہ جس کے شعلے بھڑکتے رہے ہیں. یعنی جہنم آپ نے سنا ہے جہنم میں کیا ہے، بس ہر طرف آگ ہی آگ ہے، شعلے ہیں اور کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کوئی راحت نہیں ہے. تو ایسی آگ ہے کہ جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس کے بعد ہے چوتھی آیت اور اسی طرح سے اس کی بیوی تھی کہ جو وہ بھی اسلام کی دشمن تھی اور پیغمبر کی دشمن تھی، اس لیے اس کے بیوی کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ اس کی بیوی جو ایندھن اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں خورمے کی چھال کی رسی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی میننگ اور اس کی تفسیر میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کی میننگ کیا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا. اوکے دیکھیے یہ سورہ جو نازل ہوا ہے اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ سورہ کو پڑھے گا، یعنی کون سے سورہ کو پڑھے گا، سورہ مسد، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، یا اس کو ابو لہب بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا تبت یدا ابی لہب وتب نام نہیں ہے، فقط تبت ید سورہ مسد نام ہے. ٹھیک ہے. تبت نام اس کا نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے بولا تاکہ اگر آپ کو نہیں پتا ہے اس کا نام کیا ہے، آپ اس نام سے آشنا ہے تبت یدا، تو آپ پہچان لیں، جان لیں. اس کا 2 نام ہے، ایک مسد ہے اور ایک لہب. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجو. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سورہ مسد کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں، اہل بہشت میں محشور کرے گا. بہشت کسے کہا جاتا ہے؟ جنت کو. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے یہ کہ جب ایک آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صفحہ پر پیغمبر اکرم 40 سال تک، یعنی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبی بن کر آئے تھے، اللہ ہر نبی یا امام کو انہیں بچپن سے ہی مقام پیغمبری پر یا مقام امامت پر فائز کرتا ہے، لیکن جو اعلان ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے. تو 40 سال تک رسول خدا مخفی طور پر لوگوں کو تبلیغ الہی کرتے رہے، لوگوں تک دین اسلام پہنچاتے رہے. لیکن 40 سال کے بعد جو تبلیغ کا حکم آیا ہے، کھل کے حکم آیا ہے کہ آپ لوگوں تک اب
دین اسلام کو پہنچائے اور بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں کو ڈرائے، اللہ کی طرف دعوت دیں. تب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو اس وقت جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پیغمبر اکرم کوہ صفا پر گئے اور یہ ندا دی یا صباحا. صباحا کہتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کو کسی بھی خطرے سے، کسی بھی بات سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، تو اہل عربی میں یا صباحا کہا جاتا ہے. تو پیغمبر گئے اور لوگوں کو جب یہ فرمایا تو لوگ سمجھ گئے کہ کچھ تو بات ہے کہ پیغمبر نے اس طرح سے ندا دی ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور اس پہاڑی کی طرف گئے، یعنی جہاں پر پیغمبر اسلام موجود تھے. لوگوں نے سوال کیا اے محمد خیریت، کیا بات ہے؟ تو ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ مجھے تصدیق کریں گے، یعنی میری بات کو ایکسپٹ کریں گے، میری بات کو مانیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے محمد، آپ کو ہم نے ان 40 سال کے درمیان کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپا. جی جی ٹھیک آپا ہے. آ رہی ہے. ایک بار میں پھر سے بولتی ہوں کہ پیغمبر نے لوگوں سے سوال کیا کہ اے لوگوں، کیا آپ مجھے مطلب سچا مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں؟ جو میں کہتا ہوں اس پر آپ عمل کرتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے، ایکسپٹ کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اس وقت پیغمبر نے فرمایا کہ تو اس وقت ہمارے نبی نے اللہ کی طرف لوگوں کو بتایا، لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ اے لوگوں، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا آپ کے درمیان، اور جنت و جہنم ہے. اس وقت پھر وہاں پر اس مجمع میں تمام لوگ درمیان ایک شخص تھا جسے ابو لہب کہا جاتا ہے. ابو لہب کون تھا؟ آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ ابو لہب کوئی اور نہیں تھا، یہ ہمارے نبی کا چچا تھا. ٹھیک ہے، یہ نبی کا چچا تھا. لوگوں نے ان کی بات کی تصدیق کی، یعنی جو ان کے غیر تھے، اور جو ان کا سگا تھا، چچا تھا، وہ کیا اس کا عمل دیکھے اور لوگوں کا عمل دیکھے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان کے کوئی رشتہ دار نہیں لگتے ہیں، ان کے کوئی خاندان والے نہیں ہیں، بس ان کے عمل سے ان پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے دین اسلام پر ایمان لاتے ہیں. تو جب یہ تمام واقعہ ابو لہب نے دیکھا تو کہتا ہے کہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ کہ تم لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہو، اسلام لوگوں تک پھیلا رہے ہو. تو اس عمل سے اللہ نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے نبی پر کوئی جھٹلا رہا ہے اور ہمارے رسول کو جھٹلا رہا ہے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے، ایکسپٹ نہ کرے ایک طرف، لیکن ان کے اوپر کیا کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تم دین اسلام کی راہ میں کیا ہو، رکاوٹ ہو، اور اس کے رسول کی راہ میں رکاوٹ ہو. اور پھر اسی وقت اس کی بیوی کا ذکر کیوں آیا یہاں پر؟ اس کی بیوی جو تھی اس کا نام تھا ام جمیل، اور وہ بہت بڑی شاعرہ تھی.
وہ وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے ان کے اوپر جو ہے غلاظتیں پھینکا کرتی تھی، لکڑیاں جمع کرتی تھی تاکہ رسول کی راہ میں رکاوٹیں پیدا۔ وہ کہتی ہے اس وقت ان کے اوپر پتھر پھینکتی ہے اور ان کو برا بھلا کہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے عذاب، شدید عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اور کس میں وعدہ کیا ہے؟ سورہ مسد میں، جو کہ 5 آیتوں پر منحصر ہے۔ تو سمجھ میں آیا بچوں آپ کو کہ یہ سورہ نازل ہونے کی وجہ کیا تھی اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی بولیں۔ جی مس، جی آپا، اوکے جی آپا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ کل جی آپا، ٹھیک ہے اوکے جی آپا۔ جی 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 آپا۔ اوکے اب کوئی سوال ہے آپ کو؟ جی آپا۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ نہیں۔ پڑھا سکتے نہیں ہے سوال؟ کوئی اور سوال ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں۔ نہیں ہے، اوکے اوکے۔ تو کوئی کیا ہم مجھے مسد سنا جی سکتے ہیں؟ جی کیا ہم سورہ مسد سنا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حمالتل، لتل نہیں ہے، لتل۔ ذات الحطب في جيدها حبل وامرأته حمالة الحطب۔ بولو کچھ نہیں، وہ بتا رہی ہے۔ تو بھی تو کچھ بول۔ على محمد وآل محمد۔ تو بولوں ہاں۔ ویری گڈ، کوئی اور سنائے؟ مسد کا میننگ کیا ہے؟ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ذاتا نہیں بیٹا، ایک منٹ، ذاتا نہیں پڑھا جائے، ذاتا کیوں ذاتا پڑھا جائے گا؟ اس لیے کہ حرف ذال کے بعد الف آ گیا ہے، ذاتا، ذات لہب، اوکے۔ لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ لتل نہیں ہے، لتل، وامرأته حمالة الحطب۔ دیکھ کے پڑھیں، زبر زیر دیکھ کر پڑھیں۔ دیکھیں ایک درس سے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر ہم زبر زیر یا پیش کو غلط پڑھ دیتے ہیں تو میننگ پورا تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ آپا ہم سنائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى ویری عنہ گڈ، مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ویری گڈ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ صرف 3 چیز کی غلطی تھی، ایک ہے حرف غین، غین کو اور واضح کریں، اس کے بعد حبلم میں حرف ہا ہے، بڑی ہا، ہا کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے، ہا، حبلم اس طرح سے پڑھا جائے گا، اور آخر میں فی جی دیا، فی جی دیا آپ نے اس کو غلط پڑھا ہے، اس کو ایسے پڑھا جائے گا فی جی دیا حبلم من مسد، اوکے۔ میں کوئی سناؤں؟ اور جی آپا۔ پڑھنا چاہے گا؟ جی بولے۔ ہاں بولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ماں کو دیکھیں کھینچ کے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حرف میم کے اوپر مد آ گیا ہے، اور جس حرف کے اوپر مد ہوتا ہے اسے ہمیں ہمیشہ کھینچ کے پڑھنا ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس طرح سے۔
ما أغنى عنه ماله وما كسب کیسر چھوٹا سيصلى کاف ہے نارا كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في وام نہیں، جيدها ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ رکے. وم یہاں پر آپ نے وام پڑھا ہے. ابھی میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ واو کو ہم ڈائریکٹ کہاں ملائیں گے؟ میم میں. کیوں ملائیں گے؟ اس لیے کہ میم سائلنٹ ہے. الف کو نہیں پڑھا جائے گا. وم روعتہ ایسے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. وام رانگ ہے. وم روعتہ حمالۃ الحطب اس طرح سے پڑھیں گے. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اب کی آواز کٹ گئی، آواز نہیں آ رہی ہے. مہرین زہرا ہیلو. آپا آپ کی بھی نہیں آ رہی ہے. کیا نہیں آ رہی ہے آواز. وہاں پھر سے آپ رکھا ہوا ہے، پڑھیں، میں نے وہاں سے کھایا. آپ پھر سے پڑھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. کون سا تھا نا؟ ہیلو ہیلو کوئی اور پڑھنا چاہ رہے ہیں سورے کو؟ جی بسم جی اللہ آپا. پڑھیں پڑھیں. ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں تو پڑھیں اس سورے کو. اوکے، میں ایک بار پھر سے پڑھ کے سناتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ابھی جو جتنے لوگوں نے پڑھ کے مجھے سنایا ہے اچھا پڑھا ہے، لیکن ایک دو غلطی تھی، اس لیے میں پھر سے اس سورے کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پہلے آپ کو میں توڑ کر پڑھاؤں گی تاکہ آپ کو ایک ایک ورڈ کلیئر سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں ایک ساتھ پڑھوں گی. پھر سے آپ غور کریں، اپنے قرآن کھولیں اور اس میں غور سے سنیں. ایسے پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم نہیں پڑھیں گے، رحیم. را کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. رحمن الرحیم. اس کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹھیک ہے، ایسے پڑھا جائے گا. پھر سے دیکھیں، تبت یدا ابی لہب وتب. دوسری آیت، ما اغنا اگنا نہیں پڑھیں گے، اگنا غلط ہو جائے گا. حرف غین حل کے فرسٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے. ما اغنا عنہ، حرف عین حل کے مڈل پارٹ سے ادا ہوتا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تیسری آیت ہے، سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب. وامرأتہ، وم یہاں پر وام نہیں پڑھا جائے گا. وم الف کو نہیں پڑھا جائے گا. واو کو ہم ڈائریکٹ میم میں ملائیں گے. جی. وامرأتہ حمالۃ الحطب. وامرأتہ حمالۃ الحطب. ٹھیک. اس کے بعد آخری آیت ہے، فی جیدہا حبل. حبل میں بڑی ہا گئی. فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا حبل من مسد. اوکے، سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ حمالۃ الحطب. حمالۃ الحطب. ٹھیک. مالت اور جی
कल जो मैंने सूरह पढ़ाया था आप लोगों को सूरह तौहीद, वो मुझे कोई पढ़ के सुनाए। जी आपा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मिस मैं पढ़ूं? जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। देखें कुल हुवल्लाह, ये जो आपने पढ़ा अभी कुल हुवल्लाह ठीक है, लेकिन जो अरे हम यहाँ पे सीख रहे हैं तजवीद, है ना अमीर जफर, गौर करें, हम तजवीद सीख रहे हैं और तजवीद से आपको ऐसे पढ़ना है कुल हुवल्लाहु, अल्लाह को यहाँ पर हमें मोटा पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले जो हर्फ है वो अलिफ है और अलिफ के ऊपर आपको जबर नजर आ रहा है, तो जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर या पेश आ जाए तो अल्लाह को हमें मोटा पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह, कुल हुवल्लाह, वाव के ऊपर जबर आ गया है जी, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरह से अहद, अहद, हा को हल्क से अदा करें, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद, अल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा, अल्लाह, अल्लाहुस समद, स्वाद को मोटा पढ़ा जाएगा, अल्लाहुस समद। ये दूसरी आयत को सही करें पहले, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, जी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और कोई पढ़ना चाह रहा है? आपा हम पढ़ के सुनाए? जी, जिसे भी पढ़ना है जल्दी जल्दी पढ़े, बस 5 मिनट और बाकी है। गौर करें, बिस्मिल्लाह को पहले सही करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड। आपा मैं सुना सकती हूँ? मैं सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाए, सब सुनाए। मैं सुना सकती हूँ? मैं सुना सकता हूँ। एक एक करके, टर्न बाय टर्न, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, सब एक एक साथ पढ़े, एक एक करके पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपा मैं सुनाऊँ? जी सुनाए, मासूमा फातिमा सुनाए। आपा मैं सुनाऊँ? हाँ हाँ सुनाए। मैम मैं सुनाऊँ? सबसे पहले मासूमा फातिमा बोली थी, मासूमा फातिमा पहले सुनाए, उसके बाद मैं सुनाऊँ? जी मोहम्मद अली असगर सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम, अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे बेटा। वलम यकुल अहद। आपा हम सुना? जी मैं सुनाऊँ? सुनाए। हाँ मैं सुनाऊँ? सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد اللہ الله کو موٹا پڑھیں گے. قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جی میں سناؤں؟ اوکے ابھی ٹائم دیکھیں بیٹا ختم ہونے والا ہے. اب میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دے رہی ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ آہستہ پڑھیں, پھر انشاءاللہ کل سنانے جو باقی رہ گئے. اوکے ٹھیک ہے. ایک بار آپ لوگ غور کریں اس دونوں سورے کو, سورہ توحید اینڈ سورہ مسد کے اوپر غور کریں. میں ایک بار پڑھتی ہوں, آپ لوگ غور کریں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آہستہ آہستہ سلولی سب لوگ پڑھیں, ٹھیک ہے, آواز نہیں آنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میوٹ کر دیں اپنا مائک, پہلے میوٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگلا سورہ ہے سورہ مسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے, کل آپ لوگوں کو اس سورے کی پریکٹس کر کے آنا ہے. اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ اب ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور آپ لوگ دیکھتے رہیں زینبیہ چینل. انشاءاللہ کل ہم پھر اسی وقت حاضر ہوں گے. والسلام.